کیا چیز ہے جناب؟ اعتکاف کہتے ہیں روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے مسجد میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندوں کی بات ہو رہی ہے، مسجد نہیں اعتکاف نہیں، روزہ نہیں اعتکاف نہیں، رمضان کا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ شرائط ہے اعتکاف بیٹھنے کی۔ اب رہی بات اس کی فضیلت کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جناب جو بندہ مسجد کا اعتکاف کرتا ہے مسنون، وہ 10 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنی؟ 10 خندق دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کے مسافت جتنا ہے جہنم سے، اتنا دور ہو جاتا ہے جہنم سے، لہٰذا اس کی فضیلت احادیث کے اندر کیا ہے؟ پائی جاتی ہیں۔ اور توجہ کریں، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک مسنون ہوتا ہے یعنی سنت۔ نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ مسجد کے اندر آ گئے ہیں، آپ نے نیت کر لی کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور نیت کر لیں کہ میں جس وقت تک بیٹھا ہوں تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نفلی ہے۔ لہٰذا ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر بندے کی یہی نیت ہو کہ یا اللہ جب تک میری سانسیں ہیں، جب تک میری زندگی ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ جب بھی میں مسجد میں جاؤں اے اللہ مجھے اعتکاف والا ثواب میرے نامہ اعمال میں نصیب فرما دے، یہ آج سے آپ کیا کر لیں؟ نیت کر لیں، یہ ہوگا نفلی اعتکاف۔ واجب کون سا ہوتا ہے؟ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے منت مان لی کہ اے اللہ جب یہ میری بات، جب یہ میری ضرورت پوری ہو گئی تو اے اللہ میں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھوں گا اس کے بدلے میں، یا وہ 2 گھنٹے کا کہہ لے، 1 دن کا کہہ لے، آدھے دن کا کہہ لے، تو اب اس بندے پہ مسجد میں بیٹھنا کیا ہو گیا؟ بولو نا سارے، واجب ہو گیا۔ اور جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم آخری عشرے کے اندر جو اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ کے پاک پیغمبر نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، وفات تک اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں اعتکاف کیا۔ ہر سال کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجد کا اعتکاف نہ کیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا، آپ کے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا، تو جناب چھتر سارے نو پہنے، سب سے پوچھ ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ فرض کفایہ ہے، ایک بندہ کم از کم بیٹھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کب بیٹھا جائے، کس وقت بیٹھنا ہے؟ جناب 20واں روزہ، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ بھی ہے نا؟ 20واں روزہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ جائے۔ اگر وہ اس کے بعد آئے گا اعتکاف نہیں ہوگا، اور اس وقت تک بیٹھے گا کہ جب تک عید کا اعلان نہ کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک عید کا اعلان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہاں پہ میں ان حضرات کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں کہ جس بندے نے اعتکاف کر لیا ہے اور عید کا اعلان بھی اس نے سن لیا ہے، اب وہ اپنے اعتکاف کو ضائع مت کرے۔ کیوں؟ کہ جس کو ہم چاند رات کہہ کے گلی بازاروں میں گزار لیتے ہیں وہ اصل میں رات ہے لیلۃ الجائزہ۔ کیا ہے؟ اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات کو آپ کو سارے کا سارا جو آپ کا ثواب ہے اس رات کو ملنا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو آپ پتہ ہے کہ اس وقت کھل گیا تو اس کا اعتکاف جناب ادھر سے اعتکاف اس نے چھوڑا نہیں، سیدھا بازار چلا گیا،
اب اس کی باری ہے لینے کی، تو اب وہ سارے کا سارا اس نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اس کے لیے یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا یہ ہے کہ وہ کیا کر لے کہ وہ صبح جائے، یہ ہے تقوی کی بات ہے، یہ نہیں ضروری نہیں ہے۔ اور وہ پرہیز کرے کہ اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ یا بال کوئی کاٹنے ہیں تو وہ ٹائم لے لے، یعنی تھوڑا تھوڑا کرے، وقت جو ہے وہ باہر گزارے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا آگے جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے یا کوئی بھی اعتکاف بیٹھتا ہے تو مساجد میں پردوں کو لگایا جاتا ہے، پردے لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی پردے نہیں لگاتا یا لگا لیتا ہے، آیا اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، پردے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ پردے تو اصل میں اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ عام جو مقتدی ہیں اس سے اس کا ناطہ جو ہے وہ نہ جڑے، وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اگر عام لوگ جو ہیں وہ عبادت اپنے حجرے میں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ موبائل کی نحوست بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو اس نے بیٹھ کے اندر موبائل ہی استعمال کرنا ہے، لوڈو کھیلنی ہے، دوستی کا چکر ہے جناب، کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو ساتھ میں اس کا دوست کہتا ہے جناب چل میں بھی بہ جانا تے گپا شپا لاواں گے، تو اگر تو یہ معاملہ ہے تو پھر پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کی خواہشات جو ہیں وہ باز نہیں آ رہی تو پھر پردہ نہ لگائیں، کیونکہ پردے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطانی خیالات آتے ہیں۔ لگانا نہ لگانا آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے میں نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں کہ یہ کیوں لگایا جاتا ہے اور نہ لگانے کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اعتکاف نام ہے عام معمولات کو بدلنے کا نام ہے، یعنی عام بندہ ہے اس کو پتہ ہے عام دنوں میں وہ موبائل بھی استعمال کرتا ہے، نہاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت وہ نہیں بھی کرتا، لیکن یہاں پہ اس نے اپنی نام کو، اپنے کام کو، اپنے ساری چیزوں کو بدلنا یہاں پہ، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اب اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اب وہ پرہیز کرے باہر والی چیزوں سے۔ اب یہ چوتھے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ نیت اس کی ضروری ہے یا کس طرح نیت کر کے وہ بندہ آئے؟ جناب نیت دل کے ارادے کا نام ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے۔ اس نے نیت کر لیا ہے کہ میں نے مسجد میں بیٹھنا ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، 10 دن کے لیے میں یہاں مسجد میں بیٹھتا ہوں، تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نیت اس کی ہو گئی۔ آگے جناب سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کی مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ جمعے کے لیے جائے تو وہ اپنے آپ کو عورتوں کی طرح چھپا کے جائے یا کس طرح جائے؟ یہ یہاں پہ مسئلہ میں نے پچھلے سال بھی سنا تھا، تو یہ کلیئر کر لیں۔ پہلے نمبر پہ اس کے لیے کوئی برقع وغیرہ دی ضرورت نہیں کہ جناب وہ دستانے بھی پالے، ماسک بھی چاڑ لیتے، سارا کچھ جناب چاڑ کے پھیر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بس اتنا ہے اگر وہ شرعی ہے، لیکن اب تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی عذر ہو تو وہ جا سکتا ہے، میں آپ آگے تفصیل بتانے لگا ہوں۔ اگر وہ جانا چاہے تو غیر ضروری بات سے اجتناب کرے، جب وہ جا رہا ہے دوسری مسجد میں تو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرے۔ لیکن اگر کوئی ضروری بات ہے، یعنی بندہ رستے میں مل گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اعتکاف بیٹھا ہے، تو وہ صرف ٹائم پوچھ لیتا ہے کہ جناب مجھے بتا دو مسجد میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے، تو وہ جواب دے سکتا ہے، اعتکاف ٹوٹا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے یعنی منہ کو چھپانے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر وہ کوئی زیادہ کوئی بات کرے تو وہ کہہ دے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ کیا کہہ دے؟ اعتکاف سے ہوں۔ اپنے آپ نو پلی پا کے لکا کے جان دی کوئی لوڑ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو جناب وہ کھانا لے کے آ سکتا ہے، لیکن یہ ساری سہولیات اب نہیں ہیں، کوئی یہ شرعی جو عذر ہے وہ اب نہیں رہے۔ دوسرے نمبر پہ جو زیادہ مسائل ہیں، آپ کی مسجد کی حدود کی میں بات کروں تو آپ کی مسجد کی حدود جو پتہ ہے وہ کتنی ہے؟
پتہ نہیں اب کس نے ارادہ کیا، اللہ پاک سب کو توفیق دے بیٹھنے کی، سب کے لیے ہے۔ یہ وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں ہے، وہ بیت الخلاء جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہے، وہ جو سٹور روم ہے آپ کا وہ مسجد میں داخل نہیں ہے، یہ باہر کا حصہ ہے، باقی آپ کی یہ ساری کی ساری یہ مسجد ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اجتناب کرے گا وضو خانے، عذر جو ہے پیشاب بھی کرنے جائے گا، وضو بھی کرنے جائے گا، وہ تو جائے گا ہی، سٹور روم میں یہ ساری جو حدود ہے اس سے کیا کرے گا؟ اجتناب کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ جناب اگر اس کو غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ تو کرے گا، کیا جی غسل اس پہ واجب ہے تو وہ کرنے جائے گا، لیکن اگر وہ ویسے ہی اس نے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کرنے جا سکتا، یہ سمجھ لیجئے۔ آگے رہی گالوں سگریٹ دی، نسوار دی، اے چیزہ دی، وہ کیا کرے؟ پہلے نمبر پہ تو اپنا عزم کر لے جس نے بیٹھنا کہ جناب 10 دن میں جڑا نا انہوں چھڑ دوں، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جناب جدو بیت الخلاء جائے تو پھر اتھے انہوں ہے گنجائش کہ چلو جڑا نا پی لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پہ گنجائش ہے۔ اور یہ ہے کہ دوسرے جو ساتھی ہیں جو باہر سے آتے ہیں، جس طرح یہ آپ کی کھڑکی ہے، ہوں بندہ اعتکاف ہو اتنے بیٹھا جتھے وہ بچہ بیٹھا ہے، تو ہوں باہروں بندے نال گپاں پہ لائی آوے اور اے بھی کام صحیح نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسائل میں آپ کی مسجد کے حوالے سے ہی کلیئر کر رہا ہوں، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ رہی بات جی آگے خواتین کے اعتکاف کی، خواتین کا اعتکاف جو ہے وہ یہاں پہ فتنہ مساجد کے اندر نہیں ہے تو مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، یعنی اگر وہاں پہ اہتمام اتنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اہتمام اتنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انتظام بھی ہے، فتنہ بھی نہیں ہے، تو مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ لیکن میری بات مانے، مسجد کے اندر نہیں بلکہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر ہی اعتکاف کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گھر کے اندر ہی ایک کمرہ مخصوص کرے اور کمرے کو بدلے نہیں، ہونے نہیں کہ مطلب ایک دم گرمی آ گئی تو اے سی دوجے کمرے چ لگا ہے تو میں ہوں بدل کے دوسرے پاسے چلی جاواں، اے کام نہیں۔ پہلے ہی تسی ویکھ لو کہ کیڑے کمرے چ بیٹھنا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ کھانا نہیں پکائے گی، باہر کے کام نہیں کرے گی۔